سلمان صاحب، سیاسی عدم برداشت اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاستدان کیوں مل بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ ویسے تو ابھی جب کہا گیا ہے کہ تسبیح پھیرنے اور تسبیح پڑھنے میں بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ آج کی صورتحال کے اندر اس عدم برداشت کے اثرات پاکستان کی صرف سیاست میں نہیں، ہر شعبے میں نظر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ڈائیلاگ کا نہ ہونا ہے۔ اور آپ نے ایک اور لفظ استعمال کیا، وہ ہے میچ فکسنگ کا۔ میچ فکسنگ جو ہے ہماری سیاسی تاریخ کا بڑا المیہ ہے کہ 2018 کے اندر میچ فکسنگ ہو تو وہ درست ہے، اور 11 اپریل کے اندر میچ فکسنگ ہو تو وہ غلط ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، اچھا ماضی میں نہیں جانا، چلے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ جو آج انہوں نے کہا کہ جی وہ پرائم منسٹر بنیں گے، تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ اگر وہ پاکستان کے عوام کی تائید اور حمایت سے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی، لیکن ایسے ہوگا اس لیے نہیں کہ اس سے پہلے دیکھیں، میں بھی بار بار یہ بات کر رہا ہوں، کل پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مسئلہ الیکشن نہیں ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات، اور آزادانہ اور شفاف انتخابات کیوں نہیں ہوتے؟ مسئلہ وہی میچ فکسنگ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس سارے شر میں سے کوئی خیر یہ نکلے کہ کہیں بیٹھ کے آپ سیاسی مذاکرات کریں اور کوئی راستہ بنائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سے بات نہیں کرنی، میں اسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اس لیے کہ وہ جو ان سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ آئے کیسے تھے اور گئے کیسے تھے، کہ انہیں یقین ہے کہ راستہ وہیں سے نکلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ ہی یہ ہے۔ اور پھر جب ہم آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ تجربہ کرنا چاہیے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو بیٹھ کے کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کی عمران خان صاحب کی تعریف اپنی ہو اور ان کی اپنی ہو، اور پھر الیکشن۔ دیکھیں، تجربہ کیا بتاتا ہے، پچھلے 10 سال سے آپ نے چیزوں کو لوز کیا ہے۔ اور ایک بات، یہ جو انتشار کی آج کی کیفیت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ پاکستان معاشی طور پہ اتنا بدحال نہیں تھا۔ یہ جو 2017 میں پاناما لیکس آئی تھی، پاناما لیکس کے بعد ساری صورتحال ہوئی۔ آپ سارے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں، کون تھا پھر جو کورٹ میں کیا، کون تھا سہولت کار بنا، کس نے پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے اہل سیاست کو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔